آج ویو 360 میں بھارت میں سوشل میڈیا پر صحافیوں کی ٹرولنگ، کیا خطے میں صحافیوں کی زندگیوں اور آزادی صحافت پر بڑھتے ہوئے دباؤ کی عکاس ہے؟ ایمیزون پورے امریکہ سے ملنے والے آرڈرز کو تیز رفتاری سے کیسے پورا کرتا ہے؟ آج کے سمپلی امریکہ میں ہمارے کسٹمرز ہمارا جنون ہیں، وہ جہاں کہیں ہوں ہم خود کسٹمرز تک پہنچتے ہیں اور جو کچھ ہمارے بس میں ہے ان کے لیے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور نوجوان اداکاروں سے بڑی عمر کے کردار کرانا سینئر اداکاروں کے ساتھ زیادتی ہے۔ نعمان اعجاز کے ساتھ خصوصی انٹرویو۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے جو کہ غلط ہے بیسیکلی۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان میں پولیس کے رویے کے خلاف اکثر شکایات سننے کو ملتی ہیں۔ خواتین کو اگر کبھی پولیس اسٹیشن جانا پڑے تو چاہے شہر ہوں یا دیہات، انہیں شکایات درج کرانے میں مشکلات کا سامنا رہتا ہے، جہاں عموماً سارا ہی یا زیادہ تر عملہ مردوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ روایت پسند آبادی کی اکثریت پر مشتمل صوبے بلوچستان میں یہ مسئلہ اور بھی گمبھیر ہے۔ اب بلوچستان کی صوبائی حکومت کی جانب سے کوئٹہ میں پہلا وومن پولیس اسٹیشن بنایا جا رہا ہے، جس سے امید بنی ہے کہ خواتین کو اپنی دادرسی کے لیے تھانوں میں جانا آسان ہو سکے گا۔ مزید جانتے ہیں کوئٹہ سے مرتضی ظاہری کی اس رپورٹ میں۔ عام طور پر خواتین مردوں کے پولیس اسٹیشنز میں شکایات درج کرانے سے کتراتی ہیں۔ اس کی وجوہات سماجی بھی ہیں، لیکن پاکستان کے ہر حصے سے ایسی شکایات بھی ملتی ہیں کہ تانوں میں شکایات درج کرانے والی خواتین کو اکثر پولیس اہلکاروں کی جانب سے ہی ہراساں کیا جاتا ہے۔ بلوچستان حکومت نے کوئٹہ میں 19 خواتین آفیسرز اور اہلکاروں پر مشتمل صوبے کا پہلا اسمارٹ ویمن پولیس اسٹیشن قائم کیا ہے، جو خواتین کے لیے انصاف تک رسائی کی ایک امید بن سکتا ہے۔ شمائلہ ایک طالبہ ہیں۔ گھر سے کالج اور سینٹر جاتے وقت انہیں کچھ لوگ ہراساں کرتے ہیں۔ وہ اپنی شکایت لے کر وومن پولیس اسٹیشن آئی ہیں۔ ڈیلی بیس پر میں خود ڈرائیو کرتی ہوں، تو ڈیلی بیس پہ یہاں پہ کچھ لڑکے ہیں جو میرا پیچھا کرتے ہیں۔ مجھے بہت اچھا لگا یہ دیکھ کر کے یہاں پر یہ وومن رپورٹنگ سینٹر ہے، یہاں پر آ کے میں اپنا ہر مسئلہ مسائل ایزی ہو کر بیان کر سکتی ہوں، اور مجھے بہت اچھا لگا، بہت کوآپریٹیو ہے۔ بلوچستان میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم عورت فاؤنڈیشن کی حالیہ رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں سال 2021 کے دوران خواتین کے قتل، ہراسگی اور گھریلو تشدد کے 128 واقعات رونما ہوئے ہیں۔ اس تانے کے قیام کا مقصد ایسی خواتین کی حوصلہ افزائی کرنا ہے جو ایسے واقعات کے خلاف شکایت درج کرواتی ہیں اور انصاف کی متلاشی ہیں۔ یہاں پہ مختلف بہاف پہ لیڈیز کی کیسز وغیرہ آتے ہیں جو ہم ڈیل کرتے ہیں۔ پہلے ہم ان کی جو ہے رپورٹ سنتے ہیں، پھر اس کی جو ہے ہم لوگ درخواست وغیرہ لے کے پھر ان کے متعلقہ جو تھانے کے ہوتا ہے کیس، ہم ان کے ڈپٹی آفیسر کو بذریعہ فون یہاں پہ منگواتے ہیں۔ بہتر سے بہتر کام یہاں پہ ہو رہا ہے۔ عورت فاؤنڈیشن کے صوبائی عہدیداروں کے مطابق کوئٹہ میں پہلے وومن پولیس اسٹیشن کا قیام خوش آئند ہے، مگر عملے کو زیادہ سے زیادہ اختیارات بھی ملنے چاہیے، کیونکہ اب تک وومن پولیس اسٹیشن کو باقاعدہ FIR درج کرانے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ تو خواتین کو، کوئٹہ کی خواتین کو ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئٹہ میں جو کیسز ہو رہے ہیں ان کیسز کے حوالے سے جو رپورٹنگ ہوگی وہ اس پولیس اسٹیشن کو کی جائے گی، لیکن اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ان کے رپورٹنگ کے حوالے سے یہ آ رہا ہے کہ وہ FIR اس طریقے سے درج نہیں ہو پا رہی ہے۔ خواتین کے حقوق پر کام کرنے والی تنظیم کا کہنا ہے کہ پورے بلوچستان میں خواتین کے لیے محض ایک پولیس اسٹیشن کافی نہیں ہے، تاہم حکومت خواتین کے ایسے پولیس اسٹیشنز کو صوبے کے دیگر شہروں تک وسعت دینے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ یہ ابھی 6 مہینے ہو گئے اس کو اسٹیبلش ہوئے ابھی کام کر رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس کو دیکھ کے پرفارمنس کو دیکھ کے، چونکہ اب دیکھیں ہماری جو خواتین جو ہیں وہ آلموسٹ 50% آف آور پاپولیشن ہے، ان کے بھی ایشوز ہیں، ان کے بھی مسائل ہیں، ان کو بھی ہم نے کیٹر کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں گے اور اس کو دیکھ کے آگے گورنمنٹ میرے خیال میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلے گی اور بھی پولیس اسٹیشن بنائے گی۔ خواتین پولیس اسٹیشن میں اب تک 50 سے زائد شکایات درج ہو چکے ہیں، جن میں سے زیادہ تر کیسز خواتین پر گھریلو تشدد اور ہراساں کیے جانے سے متعلق ہیں۔ اس پولیس اسٹیشن میں جدید ٹیکنالوجی کی سہولتیں موجود ہیں، جہاں خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس، کریکٹر سرٹیفکیٹس اور اسی نوعیت کی دوسری دستاویزات بھی جاری کی جاتی ہیں۔ مرتضی ظاہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ۔ ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے۔ ممبئی پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف نامور بھارتی صحافی اور مصنفہ رانا ایوب کو سوشل میڈیا پر زیادتی اور قتل کی دھمکیاں دینے پر FIR درج کی ہے۔ دھمکیوں کا یہ سلسلہ تب شروع ہوا جب رانا ایوب کے بقول انہوں نے گزشتہ ماہ ایک ٹویٹ میں یمن میں جاری جنگ کے متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ یمن خون آلودہ ہے اور خون کے پیاسے سعودیوں کو روکنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ رانا ایوب نے ممبئی پولیس کے سائبر سیل کو بتایا کہ ان کی اس ٹویٹ کے رد عمل میں 26,000 سے زائد قابل اعتراض اور دھمکی آمیز ٹویٹس کی گئی ہیں۔ رانا بھارتی حکومت اور ہندو انتہا پسندوں کے خلاف اپنی سخت تنقید کے لیے جانی جاتی ہیں اور پہلے بھی ٹرولنگ کا سامنا کر چکی ہیں۔ حالیہ دنوں میں اس ٹرولنگ میں بہت حد تک اضافہ ہوا ہے۔ عالمی تنظیمیں بھارت سمیت خطے کے دوسرے ممالک میں بھی آزادی صحافت کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کر رہی ہیں۔ پاکستان میں صحافی اور اینکرز خود پر بڑھنے والے دباؤ کی عام شکایت کرتے نظر آتے ہیں، اور طالبان کے آنے کے بعد پڑوسی ملک افغانستان میں آزاد میڈیا تقریباً ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی مونا کاظم شاہ نے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے اسٹیون بٹلر سے جنوبی ایشیا میں صحافیوں کو لاحق خطرات کے حوالے سے بات کی۔ بھارت کے بارے میں اسٹیون بٹلر کا کہنا ہے کہ وہاں صحافیوں کے لیے خطرات بڑھے ہیں۔ The overall environment for journalists in India has become much more difficult. بھارت میں صحافیوں کے لیے مجموعی صورتحال حالیہ چند برسوں میں کہیں زیادہ دشوار ہو گئی ہے، اور ایسا کسی ایک وجہ سے نہیں بلکہ متعدد وجوہات کے باعث ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ہم صحافیوں کو حراست میں لینے کے لیے انسداد دہشت گردی کے قانون کا بڑھتا ہوا استعمال دیکھ رہے ہیں۔ ایسا جموں و کشمیر میں بھی ہو رہا ہے اور دوسری جگہوں پر بھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان صحافیوں اور مسلمان خواتین صحافیوں پر بڑے پیمانے پر حملے ہوئے ہیں، اور ہم پورے ملک میں بہت سے واقعات دیکھ رہے ہیں جن میں مقامی یا ریاستی حکومتیں صحافیوں کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، ٹی وی کی نشریات بند کر رہی ہیں، انہیں گرفتار کر رہی ہیں، تو یہ بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اسٹیون، ہم پاکستان کی خواتین صحافیوں کو بھی آن لائن ٹرولنگ اور سوشل میڈیا پر ہراساں کیا جانا دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ کو یہ ٹرینڈ جنوبی ایشیا میں ہی نظر آتا ہے، خاص طور سے صحافی خواتین کے خلاف؟ Female journalists are concerned. It's not just South Asia. صرف جنوبی ایشیا میں ہی نہیں، صحافی خواتین کو پوری دنیا میں آن لائن ہراساں کیے جانے اور ٹرولنگ کے خطرے کا سامنا ہے۔ اکثر انہیں ریپ اور قتل کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ بھارت اور پاکستان میں خواتین صحافیوں پر جنسی ہراسگی کے حملے اس طرح سے منفرد تو نہیں ہیں، لیکن یہ مسئلہ ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ A more serious issue than it has been in the past. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں حکومتوں کی جانب سے آزادی رائے کو کچلنے کے لیے عالمی وبا کو ایک بہانے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ Well, governments have been trying very hard to control the narrative. دیکھیے، حکومتیں کووڈ کی صورتحال سے متعلق بیانیے کو کنٹرول کرنے کے لیے انتھک کوششیں کرتی رہی ہیں، اور یہ اندازہ لگانا خاصا مشکل رہا ہے کہ حکومتیں کس بات پر برہم ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے کئی کیسز میں صحافیوں کو اس وقت مشکل میں پڑتے ہوئے دیکھا جب انہوں نے کسی سرکاری اعلان سے پہلے اعداد و شمار جاری کر دیے، خواہ وہ درست ہی تھے۔ وجہ صرف یہ تھی کہ حکومتیں کووڈ سے نمٹنے کے اپنے کام پر ہونے والی تنقید سے خود کو بچانا چاہتی ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ بعض اوقات حکومتوں نے کووڈ سے متعلق پابندیوں کو صحافیوں کی سرگرمیوں پر قدغنیں لگانے کے لیے استعمال کیا، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ Sometimes use COVID-related restrictions to impose restrictions on what journalists can do, which we strongly oppose doing this. جہاں تک آزادی صحافت کا تعلق ہے، آپ پاکستان میں اس کے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے گزشتہ سال بھی پاکستان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی تھی، ویزا ہی ایشو نہیں کیا گیا تھا۔ Well, no reason was ever given. مجھے اس کی کبھی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ ظاہر ہے میں برسوں سے پاکستانی حکومتوں پر تنقید کرتا آیا ہوں، لیکن بدقسمتی سے کیونکہ تاریخی طور پر ہمارا پاکستانی حکومت کے ساتھ ایک انتہائی پروفیشنل تعلق رہا ہے، ہم پاکستان جا کر وزرائے اعظم اور دوسرے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ یقیناً ہم ان سے ہمیشہ ہی متفق نہیں ہوتے تھے، ہم انہیں صاف گوئی سے اپنا موقف بتاتے تھے، لیکن ہمیشہ انتہائی احترام کے ساتھ۔ ان کا مجھے ملک میں داخل ہونے کی اجازت نہ دینا اس طرح کے تبادلہ خیال کو ناممکن بنا رہا ہے
ہے اور یہ بدقسمتی ہے. ہم کوئی سیاسی تنظیم نہیں، نہ ہم حکومتوں کے حامی یا مخالف ہیں. ہم صرف صحافت کی آزادی اور صحافیوں کی سلامتی کی بات کرتے ہیں. Press freedom and for safety of journalists. Stephen Butler, thank you so much for your time. Really appreciate it. Okay, my pleasure. Thanks. صحافیوں یا صحافت پر قدغنوں کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں، ہانگ کانگ میں متنازع نیشنل سیکیورٹی بل کے خلاف ہونے والے جمہوریت نواز مظاہرے ایک طویل عرصے تک جاری رہے، لیکن چین نے اس جمہوریت نواز احتجاج پر کسی حد تک قابو پا لیا اور یہ متنازع قانون لاگو کر دیا گیا. اس کے بعد سے ہانگ کانگ کا میڈیا اور صحافی اپنے آپ کو نئے مشکل حالات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش میں ہیں. جون 2021 میں اس کا پہلا شکار ایپل ڈیلی اور اس کے بانی جمی لائے بنے. یہ وہ اخبار تھا جس نے ہانگ کانگ کی سن 2021 کی جمہوریت نواز تحریک کو سراہا تھا. بیجنگ کی قیادت اسے انتہائی ناپسند کرتی ہے. اس کے مالکان پر نیشنل سیکیورٹی قانون کے تحت الزام عائد کیے گئے، اخبار کے اثاثے منجمد کر دیے گئے اور جمی لائے جو چینی کمیونسٹ پارٹی کے ایک بے باک ناقد تھے اب جیل میں ہیں. ہانگ کانگ کے بہت سے باسیوں کے لیے اخبار کی موت قابل افسوس ہے. یہ ایک موت کی طرح ہے کیونکہ ہانگ کانگ کو پریس اور رائے کی آزادی ہونی چاہیے. اگر ہانگ کانگ کے حق میں بات کرنے والے آخری ادارے کو بھی غائب کر دیا جاتا ہے تو میں یہاں مزید نہیں رہنا چاہتا. ایپل ڈیلی آخری نہیں تھا. گزشتہ دسمبر میں نیشنل سیکیورٹی پولیس نے جمہوریت کی حامی نیوز ویب سائٹ سٹینڈ نیوز پر چھاپا مارا، اس کے اثاثے منجمد کر دیے اور کمپیوٹرز، فون اور صحافتی مواد سمیت شواہد کو وہاں سے لے گئے. مظاہرین ان دونوں ایڈیٹرز کی حمایت میں باہر نکل آئے جن پر بغاوت کا الزام عائد کیا گیا تھا. سٹینڈ نیوز نے کہا کہ وہ اشاعت روک دیں گے، لیکن اس کے باوجود انہیں گرفتار کر لیا گیا. سٹینڈ نیوز کے ایک سابق صحافی رانسن چان، جو ہانگ کانگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین بھی ہے، کا کہنا تھا کہ قانونی چارہ جوئی کا خطرہ میڈیا کی سوچ تبدیل کر رہا ہے. پولیس نے 5 گھنٹے تک ان کے چھوٹے سے فلیٹ کی تلاشی لی. کوئی بھی قانون سے اور قومی سلامتی کے قانون سے بچ نہیں سکتا، اس لیے اگر کوئی بھی حساس نوعیت کا یا ایسا ہی کچھ اور کام کرتا ہے تو وہ بڑا خطرہ مول لیتا ہے. میں ہانگ کانگ میں صحافت کے مستقبل کے بارے میں بہت افسردہ ہوں. ایک ہفتے بعد سٹیزن نیوز نے اپنا کام بند کر دیا. میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ خبروں کے اس بدلتے ماحول کے تحت کوئی سٹوری، کوئی خبر کا کوئی حصہ یا کوئی جملہ نئے ضابطوں کی خلاف ورزی ہے یا نہیں. اگر میں اپنے رپورٹرز کو اعتماد کے ساتھ وہ کام نہ کرنے دوں جو ہم کر رہے ہیں تو مجھے اس سے دستبردار ہو جانا چاہیے بحیثیت ایک رہنما کہ میں صحافیوں کے لیے ذمہ دار ہوں. انہوں نے مزید کہا کہ یہ ضروری ہے کہ صحافی اپنے کام پر اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں. ہانگ کانگ کی چیف ایگزیکٹو کیری لیم کا کہنا ہے کہ مغربی حکومتیں جو صحافتی اداروں کی بندش پر تنقید کر رہی ہیں ہانگ کانگ کے قانون کو نہیں سمجھتی. ان کا کہنا ہے کہ صحافی قابل عزت ہیں لیکن انہیں اپنا کام صحیح طور پر کرنا چاہیے. پریس کی آزادی کی وکالت کرنے والے کہتے ہیں کہ ہانگ کانگ میں یہ صحافیوں کے لیے ایک خطرناک دور ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت ہانگ کانگ میں صحافی کافی پریشان، مایوس اور خوف زدہ ہیں، مگر وہ اپنا کام جتنے بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. اگر آپ ہانگ کانگ پہلے جیسا تھا اسے جانتے ہوں تو اب یہ دشوار وقت ہے. ہانگ کانگ پریس کی آزادی کے معاملے میں ایشیا میں اس خطے میں سب سے آگے تھا. اب جب کہ جمہوریت کی حمایت کرنے والا میڈیا بند ہو رہا ہے اور قوانین صحافیوں کو سیاسی خبریں دینے سے روک رہے ہیں، یہ آزادی محدود ہوتی نظر آتی ہے. لورل بومن کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ. امریکہ میں آن لائن ریٹیل کے بزنس میں سب سے زیادہ منافع امیزون کماتا ہے. CNBC کے مطابق تقریباً 40% مارکیٹ شیئر بھی امیزون کے پاس ہے. کمپنی کے کاروباری ماڈل کی ایک خصوصیت صرف چند گھنٹوں میں ڈیلیوری کی سہولت بھی ہے. امیزون پورے امریکہ سے روزانہ ملنے والے لاکھوں آرڈرز کو فوری طور پر کیسے پورا کرتا ہے، فائزہ بخاری نے جاننے کی کوشش کی آج کے سمپلی امریکہ میں. کیا آپ امریکہ کی ای کامرس مارکیٹ میں مسلسل پہلی پوزیشن پر اپنی مستقل جگہ بنائے رکھنے والی کمپنی کا نام بتا سکتے ہیں؟ امیزون پچھلے سال امریکہ کی کل آن لائن شاپنگ کا 41% حصہ کمانے والے ریٹیلر امیزون کی پرائم ممبرشپ رکھنے والوں کے لیے ایک انتہائی مفید سہولت موجود ہے. آن لائن آرڈر کریں اور وہ اشیاء اسی دن آپ تک پہنچا دی جاتی ہیں. امیزون روزانہ ایسے لاکھوں آرڈرز کو فوری طور پر ڈیلیور کیسے کر پاتا ہے، یہ جاننے کے لیے میں ریاست ورجینیا کے علاقے سپرنگ فیلڈ میں امیزون کے ایک ویئر ہاؤس کے باہر موجود ہوں. کیا آپ اس ایڈونچر کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں؟
के बानी जेफ बेजोस ने 1994 में अपनी जेब से $10,000 लगाकर अमरीकी शहर सिएटल में एक ऑनलाइन बुक स्टोर खोला, अपने गैराज को ऑफिस बनाया और महदूद स्टाफ के साथ खुद पोस्ट ऑफिस जाकर सारिफीन को किताबें पोस्ट करते। 1997 में अमेज़न का बाकायदा एक कंपनी के तौर पर आगाज हुआ, मगर कई साल तक उसे संजीदगी से नहीं लिया गया। 35 साल की उम्र में जेफ बेजोस 1999 के टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर करार पाए। अमेज़न ने अमरीकी ऑनलाइन कारोबार के बेताज बादशाह होने का ताज कई साल से अपने सर सजा रखा है। हमारे कस्टमर्स हमारा जुनून है। वो जहाँ कहीं हो हम खुद कस्टमर्स तक पहुँचते हैं और जो कुछ हमारे बस में है उनके लिए करने की कोशिश करते हैं। ये सब सहूलत फराहम करने और तेज रफ्तार और मुस्तैद डिलीवरी की बात है। अशिया की वैरायटी जो खुद कस्टमर्स को मुतासिर करे और उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करे। अमेज़न पर सारिफीन की साबिक शॉपिंग, उम्र, सिन्फ और दीगर डेमोग्राफिक्स की बुनियाद पर एल्गोरिदम फैसला करते हैं कि कौन सी अशिया सबसे ज्यादा खरीदी जाएंगी और किस मिकदार में, जिन्हें मकामी फुलफिलमेंट सेंटर्स में स्टॉक कर लिया जाता है। जैसे रियासत वर्जीनिया में 1.5 लाख मुरब्बा मील पर फैला ये सेंटर जो मार्च 2020 में खोला गया। इस सेंटर से हम हर हफ्ते तकरीबन 2 से 3 लाख अशिया डिलीवर करते हैं। ये स्प्रिंगफील्ड वर्जीनिया का इलाका है। अगर आप यहाँ से 1 घंटे की ड्राइव पर रहते हैं तो आप 5 घंटे के अंदर ऑर्डर से डिलीवरी की सहूलत हासिल कर सकते हैं। मैं अमेज़न की तेज तर सोचने की सलाहियत का बहुत कदरदान हूँ, जो हमारे कायदाना उसूलों में शामिल है। इन सेम डे फुलफिलमेंट सेंटर्स पर पहुँचने वाली तमाम अशिया को स्कैन करके किसी खास तरतीब के बगैर पॉड्स कहलाने वाले पीले क्रेट्स में डालकर ऑर्डर मिलने तक स्टोर कर लिया जाता है। अमेज़न की तेज तरीन सर्विस का एक राज यहाँ इंसानों के हमरा काम करने वाले ये स्मार्ट रोबोट्स हैं, जो मसनूई जहानत का इस्तेमाल करते हुए 450 किलो वजन उठाए 3 मील फी घंटा की रफ्तार से खुद कार अंदाज में ऑर्डर की गई अशिया को वर्कर्स तक लेकर जाते हैं। इंसानों की निस्बत 3 गुना ज्यादा काम करने वाले इन मेहनती रोबोट्स ने वर्कर्स को हर शय को अलग अलग ढूंढने की मुशक्कत से आजाद कर दिया है और यूं उनके लिए करियर में आगे बढ़ने के मौके पैदा हुए हैं। यहाँ आपको बहुत से मौके दिए जाते हैं। ये दीगर कंपनियों जैसी नहीं जहां आप एक ही पोजीशन में फंसकर रह जाते हैं। बेहतर पोजीशंस पर जाने की इजाजत होती है, तो यहाँ ये एक बहुत बड़ा फायदा है। चंद घंटों के अंदर तरसील का सहरा इन ड्राइवर्स के सर भी है, जो अमेज़न फ्लेक्स प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ इलाकों में अशिया पहुँचाते हैं। गाड़ी और ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला कोई भी शख्स जब चाहे इस काम के जरिए इजाफी कमाई कर सकता है। अगस्त 2020 में अमेज़न ने फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन से अमेरिका में ड्रोन के जरिए डिलीवरी की इजाज़त हासिल की, लेकिन प्राइम एयर नामी ये प्रोजेक्ट अभी तक यहाँ शुरू नहीं किया जा सका। प्राइम एयर का दावा है कि वो 5 पाउंड वजन तक के पार्सल्स 30 मिनट या उससे भी कम वक्त में सारिफीन के घर में डिलीवर करेंगे। होशरुबा टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत का इस्तेमाल करके दिनों से घंटों और घंटों से मिनटों तक आ जाने वाली डिलीवरी की ये दौड़ क्या ऐसा वक्त भी लाएगी कि हम किसी शय का महज तसव्वुर करें और अगले ही लम्हे वो चीज हमारे दरवाजे पर पहुंचा दी जाए। मेरे दरवाजे पर तो चीजों का ढेर लग जाएगा। फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वर्जीनिया। और अब आपको मिलवाते हैं अदाकार नुमान एजाज से। तकरीबन 3 दहाइयों से टीवी की स्क्रीन पर छाए रहने वाले अदाकार नुमान एजाज, जो हाल ही में ड्रामा परिजाद और आजकल संगेमा में नजर आ रहे हैं, फिल्मों में दिखाई नहीं देते। वो सिल्वर स्क्रीन पर काम क्यों नहीं करते और इतनी पुरअसर शख्सियत रखने के बावजूद वो अक्सर मनफी किरदारों में ही क्यों दिखाई देते हैं? उमैर अलवी ने नुमान एजाज से जानने की कोशिश की। मेरा मानना ये है, और मैंने हमेशा इसी पे काम किया है, कैरेक्टर छोटा हो या बड़ा हो, मैं अपने कैरेक्टर को हीरो बनाता हूँ, ना कि हीरो का कैरेक्टर करता हूँ। सो गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। इतना ही काम ईमानदारी से हो जाए तो बेहतर है। अब वो हीरो का किरदार कर लिया, हीरो बहुत किया। हीरो वही होता है जिससे कोई ना कोई सबक सीख जाए या कोई चीज़ किसी के दिल में असर कर जाए, तो वही आदमी हीरो है। अगर मेरे किसी किरदार के करने से कुछ चेंज आती है सोसाइटी में या लोगों की सोच में, तो आई थिंक आई एम द हीरो। उस हीरो का क्या फ़ायदा जो पूरी 25 किस्तों में खड़ा रहा है और कुछ भी नहीं कर सका। हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे आजकल बहुत सारे लोग एक्टिव हैं, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस वगैरह। आप सोशल मीडिया को कैसे देखते हैं? इससे फ़ायदा है कि नुकसान? इससे देखिए, हर चीज़ का फ़ायदा भी होता है, हर चीज़ का नुकसान भी होता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। मेरा मानना ये है कि मैं सोशल मीडिया की वजह से नहीं हूँ, सोशल मीडिया मेरी वजह से है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारा जो काम है वो ऑब्जर्वेशन का काम है। हमारा जितना भी यंगस्टर है वो 24 घंटे आपको फ़ोन पे नज़र आता है। उनके नज़दीक सक्सेस आपके फॉलोअर्स के साथ कनेक्टेड है। उनके नज़दीक सक्सेस आपकी फ़ैन कितने हो गए हैं और उसके बाद आपके बारे में क्या क्या लिखा जा रहा है, वो उससे कनेक्टेड है। उनके नज़दीक आपको कौन से ब्रांड्स अप्रोच कर रहे हैं,
وہ سکسیس ہے ان کی. whereas it's not at all like that. آپ نے کام کی طرف تو توجہ ہی نہیں دی, آپ نے اپنی شہرت کی طرف توجہ دی ہے. تو اگر مشہور ہونا ہے تو مشہور ہونے کے اور بھی بہت سارے راستے ہیں. ہماری ایک مسکنسیپشن ہی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 40 کے بعد جا کے ایکٹرز کا جو پاس رولز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں میل ایکٹرز کے پاس. کیا یہ بات درست ہے؟ اب تو اور 40 سے بھی نیچے آ گیا ہے معاملہ. بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے جو کہ غلط ہے بیسیکلی. جب میرے پاس ایک کردار ہے 40 سال کی عمر کا تو مجھے کیا ضرور, یا 45 سال یا 50 سال کی عمر کا ایک ایکٹر, ریفائنڈ ایکٹر اور سمجھدار وہ کریکٹر کرنے والا موجود ہے, تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں ایک 30 سال کے لڑکے کو لے کے یہاں یا 35 سال کے لڑکے کو لے کے بوٹ پالش لگا کے بال اس کے سفید کر کے اس کو باپ کے رول میں دے دوں. میں اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں, اور میں اس کے ساتھ بھی زیادتی کر رہا ہوں جس کا کردار تھا اور میں اس کو نہیں دے رہا. تو ہمیں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کے فینس کو آپ سے ایک شکایت ہے کہ دوریاں ہو, دشت ہو, پتجھڑ ہو, میرا سائیں ہو, ڈنک ہو, یا پھر آپ کا ابھی کبھی کوئی بھی آپ ڈرامہ اٹھا لیجئے, دوبارہ آپ مر جاتے ہیں ڈرامے میں. نہیں, میں مرتا نہیں ہوں, مجھے مار دیتے ہیں. پیسے دینے پڑتے ہیں نا, زیادہ کس دے پیسے. اب وہ کردار کچھ ایسا لکھا جاتا ہے, موت برحق ہے اور ہر ایک نے ایک دن دنیا سے جانا ہے, وہ ان کرداروں نے بھی جانا ہے. تو اب میرا اگر چلا جاتا تو, لیکن یہ ڈنک کو اگر میں لے کے چلوں تو اٹس اے ٹرو سٹوری, اٹس اے ٹرو ایونٹ. وہ پروفیسر صاحب نے واقعی خودکشی کی تھی, لاہور ایم یو کالج کا یہ واقعہ میرے خیال میں. دوبارہ میں وہ ایک ایج کا آدمی ایک چھوٹی عمر کی بچی سے شادی کرتا ہے, اور پھر جب وہ بچی بڑی ہو جاتی ہے تو آٹومیٹکلی وہ اپنی موت تو مرے گا ہی, بیکاز وہ اس کی ایج بڑھ جاتی ہے. سو وہ بھی ایک کردار تھا ایسا. آپ نے سٹارٹ جو کیا تھا ایکٹنگ کا وہ فلموں سے کیا تھا, اور 6-7 فلمیں بھی کی تھیں جس میں رنگیلے چور بھی تھی اور طوفانی بجلیاں بھی تھیں. بیتاب تھی ایک, اس میں سیکنڈ ہیرو تھا. پھر فلمیں چھوڑ کیوں دی؟ مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں فلم کا آدمی نہیں ہوں. میں ان لوگوں میں بہت کوشش کرنے کے باوجود جیل نہیں کر پایا, اینڈ آئی ڈونٹ نو وائی. اور میرا ایک عجیب سا مجھے ایک عجیب سی پریشانی لاحق ہو جاتی تھی جب مجھے اسٹوڈیو فلم کی شوٹنگ پہ جانا پڑتا تھا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ 7,000 روپے میں 7 فلمیں میں نے کی تھیں, ان کی نہ دینے کی عادت تھی, وہ ٹوکن پہ ہی کر دیتے تھے ساری فلم, اس کے بعد نہ میں مانگتا تھا. اور شکر الحمدللہ وہ 7 فیل ہوئی. اگر میں تو ٹینشن میں رہتا تھا کہ یہ اگر ہٹ ہوگی تو مجھے کوئی 7-8 فلمیں اور مل گئی تو میں کیا کروں گا. سب سے زیادہ کس ایکٹر کے ساتھ آپ کو کام کر کے مزہ آیا اور کس کے ساتھ کام نہ کرنے کا افسوس ہے؟ سر الحمدللہ میں نے بہت سارے ایکٹروں کے ساتھ کام کیا ہے میں نے, اور وہ سارے اور ساروں سے چیزیں چوری کی ہیں, ان کے ایکسپریشنز چوری کیے ہیں, ان کی ادائیگی چوری کی ہے, ان کے بولنے کا طریقہ چوری کیا ہے, ان کی باڈی لینگویج چوری کی ہے. میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. آج میں اگر 1 روپیہ ہوں تو اس میں 10 پیسے ان تمام لوگوں کے ہیں جن میں کبھی خان صاحب ہیں, جن میں فاروق ضمیر صاحب ہیں, جن میں شفیع صاحب ہیں, طلعت صاحب ہیں, فردوس جمال صاحب ہیں, مسعود اختر صاحب ہیں, خیام صاحب ہیں, عابد بھائی ہیں. یہ سارے وہ میرے لیے ایک یونیورسٹی کی حیثیت رکھتے ہیں, اور میں انہی یونیورسٹیوں کا پڑھا ہوا بندہ ہوں. اور میں ایک خوش نصیب آدمی ہوں کہ میں نے بڑوں سے بہت کچھ لیا ہے. میرا اپنا کچھ نہیں ہے, میرا سب کچھ میرے بڑوں کا ہی دیا ہوا ہے یا میں نے چرایا ہوا ہے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.